انہوں نے بات کی یقیناً جس طرح حالات ہے وہ جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ گمبھیر اور حساس ہے۔ یقیناً ابھی جو اس وقت تفتان میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے اپنے لوگ تاجر حضرات کوئی 400 کے قریب تاجر حضرات ہے، اس کے علاوہ زائرین ہیں۔ ابھی اس وقت وہاں پر صرف ایک گاڑی ایمبولینس میں ایک لیبارٹری قائم ہے جو عوام کا وہاں پہ ٹیسٹ کر رہے۔ اب پتنی دن میں 30 ٹیسٹ ہوتے یا 50 ہوتے۔ آپ کے پاس جس طرح دوستوں نے کہا کہ ماسک تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس وہاں کٹس نہیں ہے کہ ہمارے وہاں جو لوگ پھنسے ہوئے ان کے ٹیسٹ کیا جائے۔ اور انہوں نے کیا کر دیا، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے ایس او پی کے مطابق مریضوں کو کس طرح انہوں نے رکھا، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا۔ اور جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ آج پورا پاکستان تفتان کی وجہ سے وہاں پورا پاکستان میں وائرس پھیل چکا ہے۔ انہوں نے کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا، کسی ایئرپورٹ پر انہوں نے چیکنگ نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال اس وقت درپیش ہے ہمارے خاص کر کوئٹہ میں، بغیر عوام کے اعتماد کے وہ سینٹر کرتینہ سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ عوام میں خوف و ہراس ہے۔ اجی کیمپ پشتون باغ میں جھگڑا ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے اور ان کے خلاف دہشت گردی 780A کے مقدمات قائم کیے گئے۔ ابھی اس وقت جب ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ابھی چشمہ چوزئی میں اس وقت احتجاج جاری ہے، اس لیے کہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے اور صورتحال اس طرح بنائی جا رہی۔ آپ عوام کو پہلے اعتماد میں لے لو، وہاں کے نمائندوں کو، قبائلی عمائدین کو، علماء کرام کو، کہ ہم نے یہاں پہ سینٹر بنانا ہے تاکہ جا کر کے پھر اس قسم کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن نہ بن سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ انہوں نے کوئی کسی بھی طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہماری اتھارٹی ہے NDM میں اس کو انوالو نہیں کیا۔ ہم نے پہلے دن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ ان لوگوں کو C-130 طیارے میں جتنے بھی جس پروونس کے ان کو فوری طور پر اپنے اپنے پروونس میں لے جائے، کیونکہ آپ کے پاس یہاں سہولت نہیں تھی۔ جام صاحب نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی پہلے دنوں میں، جب ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا، آج وہ ایک 10 منٹ پہ جو ہے نیا ٹویٹس کرتا ہے۔ لیکن ابھی جو بدنامی آپ نے کی ہمارے صوبے کی، جو وائرس آپ نے پہنچایا ہمارے ملک میں، وہ اب اس بدنامی کو آپ ختم نہیں کر سکو گے۔ اور جس طرح دوست نے کہا کہ کم از کم ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ملا کر کے کوئی 94 ارب روپے امداد کا پیکیج آ رہا ہے۔ تو اس امداد کے پیکیج کے پیچھے اب یہ لوگ پڑے ہوئے کہ کس طرح اس کو ہڑپ کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو دیکھو ہم سب سے زیادہ ہم جو ہے نا ہب میں تفتان میں لوگ بیٹھے ہوئے، کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے۔ ابھی کل زائرین جا رہے تھے بس میں، اچھا یہ جب تفتان سے روانہ ہوں گے دال بندین پہ رکیں گے، نوشکی پہ رکیں گے، کوئٹہ میں رکیں گے، لورلائی پہ رکیں گے یا پھر زوب میں رکیں گے، یہ لوگ نہیں اتریں گے، یہ ہوٹلوں میں نہیں جائیں گے، یہ حاجت کے لیے کسی جگہ نہیں اتریں گے۔ تو لا محالہ یہ تمام وائرس جہاں جہاں یہ رکتے ہیں وہاں پہ یہ وائرس پھیلتا جائے گا۔ اس کو بجائے کہ آپ گاڑیوں کے ذریعے آپ اس کے لیے جہاز کا بندوبست کرتے، ہمارے پاس دال بندین میں ہے ایک ایئرپورٹ ہے، وہاں سے جا کر کے ان لوگوں کو ڈائریکٹ وہاں لے جاتے، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان میں رکھتے یا سکر میں رکھتے، جا یہ وہاں صوبے کی ذمہ داری تو وہ کہہ رہے، آج وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے کہ آپ نے 14 دن بندوں کو رکھا، ہمیں کہا کہ اس کے ٹیسٹ وہ نیگیٹو ہے، جب ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے نا پازیٹو نکل آئے۔ تو یقیناً حکومت کا جس طرح دوستوں نے کہا کہ حکومت نے وہ غفلت کی، وہ مجرمانہ طرز عمل اپنائے جس کو کبھی ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے ریکویزٹ کیا ہے، ہمارا صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج ہم نے جمع کر دیا ہے کہ فوری طور پر اس پہ اور بحث کی جائے
تمام ایف آئی آر جتنے بھی ہوا ہے وہ ایف آئی آر واپس لیا جائے اور عوام کو اعتماد میں لے کر کے کرنٹینا سینٹر بنایا جائے. کی بجلیاں بھی کل انہوں نے کاٹ دی ہیں. تو جب کرائسس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ وابڈا کے کیسکو کے ساتھ ڈیل کریں, جو ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کی فیسلٹیز اور ایریا ہیں وہاں پر 24 آور بجلی کو انشور کریں. بیسک ہیلتھ یونٹس میں جو اتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں آپ دھونے کی چیزیں وہاں پر بھجوائیں, سینیٹائزرز بھجوائیں, ماسک بھجوائیں, پروٹیکٹیو گیئر جس کو کہتے ہیں یہ جو محفوظ کرنے والا جو یونیفارم ہے وہ بھجوائیں. میپنگ کریں اسکولز کی, کالجز اور گورنمنٹ آفیسز. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر ہم بتائیں گے لوگوں کو, شاید آپ کو سمجھنے میں ایکسپلین زیادہ کرنا پڑے گا, وقت لگے گا. اس کی ایک انتہائی طور پر ضروری ہے. آپ بجائے اربوں روپے دوبارہ سیمنٹ کے فیبریکیٹڈ تعمیر کرنے کے, آپ کے پاس گورنمنٹ آفیسز ہیں, کالجز ہیں, اسکول ہیں. ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ شہروں سے باہر ہیں, اچھے ہیں, آپ ان کو امیڈیٹلی جو ہے عوام کے ساتھ کنسلٹیشن مشاورت کے بعد ان کو کوارنٹین سینٹر میں تبدیل کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری کیا کہتے ہیں ٹرکی پروسیس, لیکن اس میں آپ کے پاس یہ ہمارا ہے نقصانات, خدشات, امکانات و مستقبل کا لائحہ. کورونا صرف انسانی جانیں ضائع نہیں کرے گا. کورونا کے حوالے سے اور کیا آنے والا ہے ہمارے علاقے میں, اس کو پیچھے, اس میں نمبر یہ ہے کہ وہ چلا گیا, پتہ نہیں اس کو پیچھے کہاں سے ہو گیا, نظر آ رہا ہے. اس میں اکنامک امپیکٹ, یعنی اس کا سب سے بڑا معاشی امپیکٹ بلوچستان جیسے صوبے پہ پڑے گا جہاں 86% غربت ہے. اگر آپ 2 مہینے سے 3 مہینے کا لاک ڈاؤن کریں گے, اس کا اکنامک امپیکٹ ہوگا. اس کے لیے آپ کو اکنامک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جو بلوچستان میں مسنگ ہے. غربت آئے گا, بھوک آئے گا. آلریڈی بلوچستان کے جتنے بھی 956 کلومیٹر پہ جو ہمارے ایران کے ساتھ علاقے شیئر کرتے ہیں, وہاں غربت کے آثار, بھوک کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. وہاں پر تیل کا کاروبار اگر آپ نے بند کر دیا ہے تو پروونشل گورنمنٹ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے, اور یہ ہم بتائیں گے, ان کو بتائیں گے بھی کہ یہ ہے کہ آپ حکومت بلوچستان کے ساتھ فوری طور پر کہیں کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں ایون ایران سے بھی بلوچستان میں کم سطح پر لے آئے, تاکہ جو گاڑیاں زمباد وغیرہ جاتی ہیں وہاں سے تیل لے آتے ہیں, وہاں سے تیل لانا چھوڑ دے دیں. ایک تو وائرس کی ٹرانسمیشن کم ہو جائے گی, دوسری بات یہ ہے کہ دور دراز علاقوں میں تیل اور انرجی کے باعث لوگوں کو جو ہے خوراک کا اور روزگار کے جو پرابلم ہو سکتے ہیں, فیول شارٹیج کا مسئلہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کو بہت بڑا ایشو درپیش آئے گا. جب دکانیں بند ہوں گی, سٹورز بند ہوں گے, سپلائی نہیں ہوگی, تیل کی مہنگا ہوگا. ابھی سے لوگ لڑنا شروع ہوئے ہیں بس اسٹاپس پر, بس والوں کے ساتھ, ٹیکسی والوں کے ساتھ. کچھ دنوں کے بعد دکانداروں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. بہت بڑی لا اینڈ آرڈر. بے روزگاری ڈیفینیٹلی پہلے سے بلوچستان میں وہ بڑھ جائے گا. پینک, لوگوں میں خوف اور ایک سراسیمگی جس کو اردو میں کہتے ہیں کیوس جو ہے, وہ آلریڈی بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, ہم ان تمام معاملات کے ساتھ حکومت اگر بلوچستان ایک سنجیدہ کمیٹی بناتی ہے, یہ نہیں ہے کہ فوٹو سیشن کے لیے کسی کو بلایا جائے اور اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں جائے. اگر کوئی بناتی ہے, بیٹھتے ہیں, ہم اس میں بلوچستان میں کورونا کے حوالے سے لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے لوگوں کو موت کے منہ سے بچانے کی خاطر, ہم اپنے لوگوں کو اس تکلیف و مشکلات, خوف و رعب سے نکالنے کے لیے, یہ جو ساری لیڈرشپ اپوزیشن کی بیٹھی ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ. یہ باقی دوست بھی آپ سے بات کریں گے. دوستوں نے بات کی. یقیناً جس طرح حالات ہے وہ جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس سے کئی زیادہ. آج آپ اپوزیشن کے دعوت پہ یہاں پہ آئے اور اس اہم مسئلے پہ جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, میرے خیال میں جس وقت کورونا وائرس کی نشاندہی ہوئی اور اس وقت ہماری اسمبلی کی اجلاس جاری تھی, اسی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ قرارداد لائی اور اس پہ بحث شروع ہوا, لیکن ہماری جو حکومت کی اس وقت کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ممبر اس موضوع پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کے باوجود ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کے ہزاروں لوگ اس وقت چائنا میں بھی ہے, اس وقت ایران میں بھی ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے, اور یہ تمام بارڈر سے ایک دن ہو کر یہاں اس ملک کے اندر پہنچنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اس
वायरस से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो ममालिक हुए हैं उसमें सबसे बड़ा तो चाइना, उसके बाद इटली और ईरान, स्पेन का नाम आता है। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ज़ायरीन के नाम पे हज़ारों लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह इन्होंने कहा कि पहले ये था कि उसी असम्बली के इजलास के दौरान हमारे एक पार्लिमानी वहाँ पे गणेश कुमार ने जिस वक्त कहा कि हमने तफ्तान में टेंट लगाकर एक अस्पताल का इफ्तिताह किया है, तो उसी असम्बली का रिकॉर्ड आज आप देखकर कह सकते हैं। उसके भी मैंने भी ये कहा कि आप टेंट लगाकर लोगों को इस वबा से नहीं बचा सकते। हमने उस वक्त उस फ्लोर पे निशानदेही की जब ये वायरस और ये ज़ायरीन हमारे सूबे में नहीं आए थे, न इस मुल्क में आए थे। हमने उस वक्त भी इस पे खदशात का इजहार किया, लेकिन हमारी हुकूमत गैर संजीदा है और ख़ासकर इस बड़े वबा पे उसकी गैर संजीदगी इस वक्त काबिल गिरफ्त है। इस वक्त पूरे मुल्क में अगर आज ये वबा फैली है, ये हमारी सूबाई हुकूमत की नाकामी की वजह से। मैं तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन इस सूबे से मेरा ताल्लुक है और मेरा सर भी निदामत से, शर्म से जो है झुक जाता है कि हमारे जो इंतजाम थे, जिस तरह क्वारंटाइन की जो सहूलतें हैं, जो फैसिलिटीज़ है, ये फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आ जाते हैं। अगर बाहर के ममालिक से कहीं कोई फ्रेश फ्रूट इस मुल्क में आ रहा है तो वहाँ आपके बॉर्डरों पे क्वारंटाइन की सहूलत होनी चाहिए। जिस तरह ईरान से उस वक्त प्याज आता था, हम एहतजाज करते थे कि हमारे बॉर्डर पे जो प्याज आ रहा है ईरान की, एक तो ये इनके साथ इंपोर्ट परमिट नहीं है, दूसरे इनके साथ ना क्वारंटाइन सर्टिफिकेट है, ये आके हमारे मुख्तलिफ मंडियों में आ रहा है। उस वक्त भी हम एहतजाज करते थे, लेकिन उस वक्त तक ये वायरस नहीं थी। उसके बाद आपने देखा कि चमन के रास्ते भी ये आना शुरू किया, हमारे जमींदारों ने एहतजाज किया। हमारे जमींदारों के एहतजाज के बाद आज चमन बॉर्डर और तफ्तान बॉर्डर पे जो क्वारंटाइन सेंटर, खासकर जो फ्रेश फ्रूट आ रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पे वो किए, वो जमींदारों के एहतजाज पे। हमारी हुकूमत ने तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया। और ख़ासकर इस वक्त ये वबा जो आया हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है बलूचिस्तान है। आबादी के लिहाज से देखा जाए, ये तादाद अगर हमारी 1,23,00,000 हमारी आबादी है, तो हमारे लिए ये 81 या 86 अफराद इन्होंने तो कह दिया। लेकिन रात को कुछ फुटेज हम सोशल मीडिया पे जब मैंने म्यांगुंडी की देखी, वो लोग जो ये कचरे साफ कर रहे हैं, खासकर हमारे क्वेटा मेट्रोपॉलिटन के जो एहलकार है, उनके हाथों में दस्ताने भी नहीं है। वो तस्वीरें तो खुद ही बता देती है कि ये लोग जो वहां से कचरे उठाकर रेडियो में डाल रहा है, ये तो इस शहर के अंदर पहुंच चुका है। अब आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहेंगे? आपके हर गली में, हर कूचे में मेरे ख्याल में अब इसके बाद फिर एक ऐसा मौका आ जाएगा, बहुत सारे इतनी बड़ी बॉर्डर के होते हुए बहुत सारे ऐसे ही आ चुके हैं जो गैर जिनकी FIA, खासकर सिंध हुकूमत ने जो एक अच्छी कोशिश की, उन्होंने अपनी पूरी रिकॉर्ड FIA से ले ली। आज वो हर बंदे के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सेक्रेटरी इत्तलात की मैंने रात को इंटरव्यू देखा, उसने कहा हमने पता नहीं कितने हजार लोगों की जो FIA से हमने रिकॉर्ड ली है, आज हर बंदे के घर तक हम पहुंच चुके हैं और इतने लोगों को हमने अपने वो क्वारंटीना सेंटर में हमने लाया है और उनकी टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास तो हजारों लोग पड़े हुए हैं। उस वक्त जिस दिन वजीर आला ने हमें बुलाया, हम अपोजिशन के दोस्त जो मैं मलिक साहब और नसरुल्लाह ज़ेरी चले गए, वो ब्रीफिंग में उन्होंने कह दिया कि हमने उनसे पूछा कि आपके साथ कितने किट्स है कि आप इनकी टेस्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 200 प्लस, यानी 200 से ज्यादा आपके पास किट्स नहीं है। हजारों लोग आपके साथ पड़े हुए हैं और रोजाना उन क्वारंटीना सेंटर में सहूलियत न होने की वजह से वहां पे अंदर हड़तालें हो रही है। लोग कहते हैं हमें पानी नहीं मिल रहा है। 10-10, 15-15 बंदों के लिए, 20 बंदों के लिए एक ही टॉयलेट है। ये तो आइसोलेशन सेंटर्स होते हैं, इनमें लोगों को अलहदा रखा जाता है, लोगों से दूर रखा जाता है। आप उनको लाकर आबादी के अंदर ही डाल देते हैं। रात को मुझे फोन आया कि शेख ज़ैद के अंदर भी शायद कुछ टेंट
کھڑے کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اس کو تو ویسے ہی انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ مریض رکھیں گے, لیکن یہ ٹینٹ باہر کیوں لگانا چاہ رہے ہیں. تو کچھ ایک اور بھی خبر آئی کہ ماڈل فارم جو مشرقی بائی پاس پہ ہے اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک قرنطینہ سینٹر بنایا جائے, اور وہاں پہ ڈی جی سے بھی انہوں نے بات کیا. وہ اس کی وہاں پہ کالونی ہے, اس کے ارد گرد لوگوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, اور اس ابھی تک تو وہ ماڈل فارم کا 70% بنا ہے, اس کے بعد 30% اس کو مکمل ہونا ہے. رنگ روغن پینٹ اس کی ہونی ہے. یعنی وہ حکومت جو اس وقت تک نہیں سوچ رہے تھے اس وبا کے بارے میں, اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا, آج عجلت میں اور پریشانی میں اتنے غلط فیصلے کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے یہ وبا اور بھی بڑھنے کا خطرہ ہے. تو بہرحال میں ایک آخر میں یہ کہوں گا کہ قرنطینہ سینٹر کو جس طرح سریاب کے اندر انہوں نے بنایا ہے, ان کو آبادیوں سے دور رکھا جائے. اب جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا یہ سارے انسان ہیں, ان کو بھی ایک جگہ رکھنی چاہیے, لیکن جس طرح باقی دنیا نے کی ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, اس نے دلی سے کہتے ہیں کہ 70-80 کلومیٹر دور جو ہے ایک ویران جگہ میں انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا, ہاسپٹل بنایا, قرنطینہ سینٹر بنایا, لوگوں کو وہاں لے جا رہے ہیں. وہاں صرف آپ ڈاکٹرز لے جائیں گے, اگر ایک باہر قرنطینہ سینٹر بنائیں گے صرف ڈاکٹرز کو آپ لے جائیں گے, لیکن اگر یہاں آبادیوں کے اندر آپ لائیں گے تو اس کو آپ خود ہی جان بوجھ کر پھیلا رہے. ہم نے اپوزیشن نے جو ہے یہاں پہ ریپوزیشن کی ہے, اس مسئلے پہ ہم نے پہلے بھی قرارداد لایا تھا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس صوبے کو جس طرح, اس ملک کو جو ہے جس طرح اب ہو چکا ہے جو بھی, اور یہ غفلت جو ہے صوبائی گورنمنٹ کی بہت بڑی ناکامی اور غفلت ہے, جس کی نشاندہی ہم نے پہلے بھی کی اور آنے والے ریپوزیشن میں بھی کہیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں تمام صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جمعے کا اگر آپ